अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 47। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़ल लिमा माकुम मिन क़ब्लि अन नत्मिसा वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। ऐ वो लोगो जिन्हें किताब दी गई, इस पर ईमान ले आओ जो हमने नाजिल किया है, इसके लिए तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है। इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें, फिर उन्हें पुश्त पर फेर दें या इन पर लानत कर दें, जैसा हमने सब्त वालों पर लानत की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हमेशा होकर रहने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्ने हिस्साक ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा यहूद अब्दुल्ला बिन सूरिया क़ाब बिन असद से गुफ्तगू की और फरमाया, ए गुरोह यहूद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो और ईमान ले आओ। अल्लाह की कसम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे पास जो चीज़ लेकर आया हूँ वही सच है। वो बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नहीं जानते। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बारे में ये आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम। ऐ वो लोगो जिन्हें किताब दी गई, इस पर ईमान ले आओ जो हमने नाजिल किया, इसके लिए तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है। इस आयत करीमा में अहले किताब को हुक्म दिया गया है कि वो इस अजीम किताब पर ईमान ले आए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है और इन बिशारतों की तस्दीक करती है जो इनकी किताब में मौजूद है। देखिए, ना सिर्फ यहूद बल्कि यहूद और नसारा दोनों की किताबों पर और जिन जिन नबियों पर किताबें नाजिल हुई, एक ही उनमें मिशन था कि तौहीद की दावत देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में जितनी भी किताबें नाजिल की, उसमें तौहीद की दावत देने का हुक्म दिया नबियों को, और यहाँ वो तमाम किताबें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की उन तमाम किताबों में पेशगोइयाँ भी मौजूद थी। तो यहाँ पर यही है कि उन किताबों पर आप लोग ईमान रखते थे, तो आप लोग इस किताब पर भी ले आओ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। अदरवाइज़ आप लोग की जो सूरतें हैं वो बदल दी जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मिन क़ब्लि अन नत्मिसा वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा। इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें, फिर उन्हें पुश्तों पर फेर दें। यहाँ पर नत्मिसा वुजूहा का मतलब ये है कि हम उनके चेहरों को मिटाकर गधे की तरह कर दें, यानी गधे की तरह कर दें। पहली उम्मतों पर भी हमने इस तरह देखा कि किस तरीके से जब उन्होंने नाफरमानियाँ करते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके चेहरे बदल देते थे। चेहरा बिगाड़ने से मुराद ये है कि आँख, कान, नाक और मुंह के निशानात मिटाकर बराबर कर देना, यानी जो पिछला हिस्सा है वैसा ही अगला कर देना। इब्ने अबी हातिम की रवायत है कि अबू मुस्लिम खलीली काबुल अहबार के उस्ताद थे, जो इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने में देर करने पर मलामत करते थे। कहते थे, अबू मुस्लिम ने काब को भेजा कि वो देख कर आए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नबी हैं। काब कहते हैं कि मैंने सवारी ली और मदीना पहुंच गया। अचानक मैंने एक तिलावत करने वाले की आवाज़ सुनी और वो इसी आयत की तिलावत कर रहा था। तो कहने लगे कि मैं भागा और पानी से गुस्ल किया, अपने चेहरे पर हाथ फेरा और कहीं मेरा चेहरा मसक तो नहीं हो गया, कहीं मेरा चेहरा तो नहीं वैसा बन गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत से पहले इंसानों की सूरतें बदलेंगी, वो ज़मीन में धंसेंगे और इन पर पत्थर बरसेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। सुनन इब्न माजा की रवायत है 4059 नंबर पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, कसरत से इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाब सब्त, या इन पर लानत कर दें जैसे हमने अस्हाब सब्त वालों पर लानत की। लानत बेहिस्सी की आखिरी सूरत है, जब इंसान की बेहिस्सी इस हद तक पहुँच जाए कि वो उसे जो हक है न हक
حق یا ناحق کی تمیز ہی نہ رہے تو یہی لعنت ہے بیسیکلی۔ اپنے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنے والوں کو بندر بنا دیا۔ اب دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن وہ جمعے کے دن پہلے ہی شام کو جال لگا دیتے تھے، اور ہفتے کے دن وہ ساری مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی، اور اتوار کے دن شکار کو واپس لے لیتے تھے۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی حرمت کو اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی جو شکلیں تھیں وہ بندر کی بنا دی۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ رب العزت کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام تو ایسا ہے، اللہ رب العزت جو کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 82 میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم آیت نمبر 48 کو دیکھتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ رب العزت اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ یہاں پر ہم اس کا چھوٹا سا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ یعنی شرک سے کم جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، اپنے فضل سے اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن جو شرک ہے وہ اس کی معافی بغیر توبہ کے ممکن ہی نہیں، اس کے لیے توبہ کرنی کمپلسری ہے۔ مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کر کے موت سے پہلے اسلام اگر قبول کر لے، توحید پر ایمان لے ہے، تو تب اس کی معافی ہے، ادروائز اس کی معافی نہیں ہے، اس کو جہنم میں ہی دھکیلا جائے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4477 نمبر پر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرایا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حالت میں مرا، جو اللہ تعالیٰ کو جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 1238 نمبر پر۔ یہاں پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو اس حال میں مرا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، شرک نہیں کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور میں نے یہ سن کر عرض کیا اگرچہ وہ آدمی زانی بھی ہو یا چوری کرتا ہو؟ فرمایا خواہ وہ زنا یا چوری کرتا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 272 نمبر پر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے کم تر جو بھی گناہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنی رحمت سے، میں اپنی فضل سے اسے معاف کر دوں گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اس کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اے آدم کے بیٹے اگر تم مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ ملا کر ملے مگر میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھے میں ملوں گا۔ ترمذی کی روایت ہے 3540 نمبر پر۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً شرک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ اب دیکھیں اس سے بڑا اور کون ظالم ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مخلوق کو جو مٹی سے تخلیق کی گئی، جو ہر پہلو سے ناقص ہے، ہر لحاظ سے محتاج ہے، جس کا کسی بندے کو کوئی نفع نقصان نہیں، اس کو زندہ کرنا، مارنا، پھر سے دوبارہ زندہ کرنا، وہ اپنے آپ کا بھی مالک نہیں ہے۔ دیکھیں وہ اس کو یہ بھی اس کے اوپر اپنے اوپر اتھارٹی نہیں رکھتا کہ وہ اپنے آپ کو کب زندہ کر لے، اپنے آپ کو کب مار لے، یہ اپنے آپ پہ بھی انسان اتھارٹی نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک
وہ کس لیول سے کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کس کو شریک کیوں بناتا ہے؟ وہ قبروں پہ جاتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے روزے رکھتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں مصیبت کے وقت، یہ تمام چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ شرک میں آ جاتی ہیں، کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے آپ لوگ کسی ایک عام انسان پر، جو کہ اپنی زندگی اور موت کا بھی اختیار نہیں رکھتا، آپ لوگ اس کے پاس جا کر اس کے اوپر اتنا بلیو کر رہے ہو کہ وہ دم کرے گا تو ہمیں شفا ہوگی، ادروائز نہیں۔ اللہ رب العزت نے تو خود قرآن پاک میں کہا، سورۃ ناس، فلق، سورۃ اخلاص، یہ تمام جو دعائیں ہیں یہ آپ لوگ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی دعائیں، اگر آپ کو جن وغیرہ کا خطرہ ہے تو آخری 2 آیات پڑھ کے اگر آپ سو جائیں تو آپ کے گھر میں کتنی رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت کی ہوں گی۔ تو پھر یہ تمام دوسری چیزوں کے اوپر بلیو کیوں؟ دیکھیں، اکثر میں بچوں سے بھی یہی کہتی ہوں کہ ایک طرف اگر ہم دیکھیں چڑیل کو اور ایک طرف ہم دیکھیں اللہ رب العزت کو، کیا کسی نے چڑیل یا جن وغیرہ کو دیکھا ہے؟ تو اکثر بچوں کا آنسر ہوتا ہے نہیں۔ تو میرا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ میں کہتی ہوں پھر اللہ رب العزت سے زیادہ چڑیل اور جن کا آپ لوگ کے دل میں ڈر کیوں ہے؟ اللہ رب العزت کا ڈر کیوں نہیں ہے آپ لوگ کے دل میں؟ تو دیکھیں، اللہ رب العزت سے ڈرو، اس طرح ڈرو، اس سے بھی زیادہ ڈرو کہ وہ ہر وقت ہمارا اگلا سانس آنا ہے یا نہیں، یہ اللہ رب العزت کے ہی اتھارٹی میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اور سب سے زیادہ ڈر ہمیں اللہ رب العزت کا ہی ہو، اللہ رب العزت اپنا ڈر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔